بیٹھ رہا تھا وہ بیٹھ چکے. باقیوں سے گزارش ہے اب کہ گزرنا بھی بند ہونا چاہیے اور جو اب مومنین آئیں گے وہ پیچھے بیٹھیں گے. بلا تمہید وقت کی کمی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں گفتگو کا آغاز کرنے لگا ہوں. سورہ مبارکہ والشمس مختصر سا سورہ ہے قرآن کا، اور یہ تو ہمارے 5ویں 6ٹی کے نصاب میں یہ سورت یاد کرائی جاتی ہے، سورہ شمس. تو اسی کی پہلی آیت میں نے تلاوت کی ہے. ترجمہ سماعت فرمائیے، پھر چند گزارشات. فرمان ہو رہا ہے اور اس سورت کا حسن یہ ہے، اس سورت کا آغاز قسم سے ہوا ہے. آسان کر دو لاہور والو، اس سورت میں قسم اس نے کھائی ہے کہ جس کی قسمیں علی بھی کھاتے ہیں. سبحان اللہ. چلے میں امید رکھ رہا ہوں کہ بیداری میں میرے ساتھ چلیں گے. فرمایا والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا. قسم ہے شمس کی، سورج کی. والشمس وضحاہا، اور سورج کے نور کی، روشنی کی. والقمر اذا تلاہا، قسم ہے چاند کی جب وہ سورج سے تالی ہو جائے. وقت مختصر ضرور ہے، میں نے مختصر وقت میں بھی موضوع سے ہی بات کرنی ہے اور جمپ نہیں لگانا، کچھ سمجھانا ہے. بات 4 منٹ بھی ہو تو پتہ چلے شروع کہاں سے ہوگی اور ختم کہاں ہے، تو میں نے وہی کہنا چاہ رہا ہوں. قسم ہے سورج کی، اس کے نور کی. قسم ہے چاند کی اور اس کے تلاہا، جسے قرآن فہمی کا ذوق ہے اس کے لیے یہ حسین بات ہے. یہ ہا کی ضمیر سورج کی شمس کی جانب جا رہی ہے. چاند کی قسم جب وہ سورج سے تالی ہو جائے. تالی جانتے ہیں، 2 لفظ ہیں. مجھے 2 منٹ اور چاہیے تبہید کے لیے. 2 لفظ ہیں لغت عربی میں، ایک ہے بلا فصل، ایک ہے تالی. بلا فصل اور تالی میں فرق کیا ہے؟ ایک شخص آگے جا رہا ہو، جہاں سے وہ قدم اٹھائے، اگر پچھلا اس کے قدموں کے نشان پہ قدم رکھے تو یہ بلا فصل ہوتا ہے. یہ ہے بلا فصل. کیا جی؟ تالی کیا ہے؟ تالی یہ ہے آگے کوئی چل رہا ہو، بیدار ہے، آگے چل رہا ہو، پیچھے کوئی اس کے چل رہا ہو، جیسے جیسے وہ قدم اٹھا رہا ہو پچھلا اس کے قدموں کو ڈھانپتے ہوئے یوں چل رہا ہو. یہ ہے تالی، یعنی بلا فصل سے اگلی منزل. تو قرآن کہہ رہا ہے سورج کی قسم، اس کے نور کی قسم، چاند کی قسم جب وہ سورج سے تالی ہوتا ہے. یہ قسم نہ تو اس سورج کی ہے جو ہم دیکھتے ہیں، نہ اس چاند کی ہے. جانتا ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ نے سورج کی قسم پہلے کھائی، چاند کی قسم بعد میں کھائی. جبکہ اس سورج کے بارے میں سورہ یاسین پڑھیے گا، اللہ کہہ رہے للشمس ینبغی لہا لن تدرک القمر. فرمایا اگر آسمان میں دوڑ لگ جائے تو سورج چاند کو پکڑ بھی نہیں سکے گا. سبحان اللہ. ابھی تک تحیر کا شکار تھے. یہ سورہ نازل کب ہوا؟ عید کا دن تھا. اللہ کا حبیب سج سور کے، پہلا جملہ بھی کہنے لگا ہوں اور چہرے بھی دیکھ رہا ہوں دور تک جہاں تک کھڑے ہوئے ہیں. اللہ کا حبیب عید کے دن آنکھوں میں سرما لگا کے، زلفوں میں کنگھی کر کے، میں یوں کہوں اللہ کا سمرا ہوا پھر سمرا. بیدار ہو جو ہے وہ میرے ساتھ شریک سفر ہے. میری جانب دیکھیے گا، اللہ کا حبیب گھر سے نکلا، ایک قدم گھر سے ابھی نکالا تھا، بے دل کے دل کی دھڑکنیں بے ربط ہوئی. اس کی نظر پڑی، نظر بے نظری سے اس نے حبیب کو دیکھا. میں اکثر کہتا ہوں حسن یوسف بھی کمال، لیکن حسن مصطفیٰ منفرد. میری جانب دیکھنا، میری جانب دیکھنا. جانتے ہیں فرق کیا ہے؟ یوسف نے لاہور والوں لوٹا بھی تو مصر کی چند عورتوں کا دل. حسین کے نانا تیرے حسن کے کیا
قسم اب جو آیت آئی اب چال بدلی. ایک قدم اٹھایا تھا جبرائیل پھر آ گیا. سرکار اللہ کے رب القمر اذا تلاہا اکیلے سورج کی نہیں پیچھے چلنے والے چاند کی قسم نبی نے مڑ کے دیکھا پیچھے علی اور سلامت رہیے. آپ سلامت رہیے یا علی گدری صاحب مولی شاہ جی. آگے نبی اور یہ صرف شیعہ علماء نے نہیں لکھا, برادران اہل سنت کے علماء میں ملا صالح کشفی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ الشمس رسول اللہ والقمر امیر المؤمنین علی الذی تاولی فی رسول اللہ ہینا حیا. وہ کہتے ہیں سورج نبی ہے, چاند علی ہے, ساری زندگی علی نبی کے پیچھے بلا فصل چلتا رہا ہے. وقت میں اتنا کچھ کہا جا سکتا تھا. یہ تو تھے سورج نبی, چاند علی, یہ تو تھی ایک جوڑی. میں ایک اور جوڑی بھی دکھانا چاہتا ہوں. ہمارے عالم گزرے ہیں علامہ ابراہیم کلباسی رضوان اللہ علیہ. علامہ ابراہیم کلباسی نے یہ سورہ لکھا, تفسیر لکھی, پھر انہوں نے کہا دنیا والوں اس میں کوئی شک نہیں, سورج ہے نبی, چاند ہے, لیکن دنیا میں آمد میں دونوں میں فاصلہ ہے. نبی ربیع الاول میں آئے, علی رجب میں آئے. وہ کہتے دنیا والوں ایک اور بھی چاند اور سورج کی جوڑی میں نے دیکھی ہے, بس یہی تھا میں جو کہنے لگا ہوا. وہ بتاؤ بتائیے. وہ کہتے الشمس ابھی عبداللہ الحسین. جو عربی سمجھ رہے ہیں انہیں میری طرف سے باقیوں کو ترجمے میں ساتھ ملاؤں گا. فرماتے ہیں الشمس ابی عبداللہ الحسین والقمر ابی الفضل العباس لأن كان ابی عبداللہ الحسین جاء ثالث من شهر شعبان وابی الفضل العباس رابع من شهر شعبان انه على مسند الوفاء لا يتقدم حتى بميلاده وتنزيله وظهوره. وہ کہتے دنیا والوں ایک جوڑی اور بھی ہے جو دنیا میں آنے میں بھی بلا فصل. سورج ہے حسین, چاند ہے عباس. عباس اتنا باوفا, حسین 3 کو آگے آگے آئے, عباس 4 کو پیچھے آئے. ایک لمحے کے لیے میری ناراضگی نہیں ہوگی اس جملے پہ کم از کم. مولی شاہ جی قدری صاحب ہے, ہر بات ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی, لیکن کہنے لگا ہوں. لاہور والوں عباس اتنا باوفا ہے اور اتنا با اقتدار ہے, اس نے آنے میں بھی حسین سے پہل نہیں کی, پیچھے آیا ہے. مجھے نہیں پتا کس کے پلے کیا پڑا ہے. وہ کہتے ہیں اتنا باوفا, 3 کو آگے شبیر آئے, 4 کو پیچھے. کمرے بنی ہاشم ابھی جو ہے مجھ سے پہلے عاقل بھائی نے 4 مصرے پڑھے, اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے, اختر چنیوٹی مرحوم کے. میں اسی کی شرح میں کہنے لگا ہوں عباس کسی بدو قبیلے میں کامر نہیں. اچھا ایک لمحے کے لیے میری جانب دیکھنا, سارے میری جانب دیکھنا. ذرا میرے ساتھ سفر کرو, سفر عرفان کرتے ہیں. تصور کرو صحن تطہیر ہے. بیٹا بیٹھ جاؤ, بیٹا یہی بیٹھ جاؤ. اب درود پڑھ لیجیے. تصور میں سوچئے صحن تطہیر ہو, علی مسند پہ ہو, سامنے حسن کھڑے ہو, حسین کھڑے ہو, محمد حنفیہ کھڑے ہو, اون بن علی کھڑا ہو, یحییٰ بن علی کھڑا ہو, محمد اصغر بن علی کھڑا ہو, محمد اوسط بن علی کھڑا ہو, محمد اکبر بن علی کھڑا ہو. علی کے بیٹوں کا یہی نام ہے, باقی ایک کوئی کہتا ہے اس نے خود جوڑے ہیں. سرا جاگنا لاہور والا
والوں تصور تو کرو، ساری اولاد کی موجودگی میں علی حسن سے کہہ رہے ہو حسن میرے چاند کو بلاؤ، جو میرے ساتھ شریک سفر ہے جی، یعنی جسے علی کا امر کہے، جسے حسین کا امر کہے، جسے حسن کا امر کہے، یا تو ہو قیام قبیلہ، عربی میں اسے کہتا ہوں کمر فی بیت الاقمار، چاندوں کے گھر میں چاند، چاندوں کے گھر میں جب کچھ چیزیں کسی جو خفاش ہے عباس میں معاہدہ ہوا تھا نا کربلا کا، وہاں وہ پلست میں وہاں میں مسائل بھی کرنے لگا، فضائل پڑھنے لگا، پوچھا تھا والی کربلا میں مالک کیا کیا شرطیں ہیں؟ شرطوں میں ایک شرط تھی عباس کے بازو دینے پڑیں گے، مالک دوں گا، بدلہ کیا ہوگا؟ کہ حسین بدلہ تو اتنا بڑا ہے کہ دنیا چھوٹی ہے، جاننا میری جانب دیکھنا، اس کے بازوؤں کا بدلہ اتنا بڑا ہے کہ دنیا، کچھ بدلے دنیا میں ہیں، کچھ آخرت میں ہیں، پالنے والے دنیا میں کیا بدلے ہیں؟ کہ حسین بدلے بہت سے ہیں، لیکن چند میں آپ کو سنانے لگا ہوں دنیا میں جو چھوٹے بدلے ہیں۔ کہ پہلا بدلہ یہ ہے کائنات میں بغیر ہاتھوں کے یا میں دے سکوں گا یا عباس دے سکے گا، بیدار ہو میں دوسری جگہ سناؤں، پالنے والے دوسری جگہ کہ حسین میرا وعدہ ہے روح زمین پہ اتنی میرے نام کی مسجدیں نہیں ہوگی جتنے غازی کے علم ہوگے۔ تیسری بھی سناؤں جلدی جلدی، بیدار ہے لاہور والوں عباس کا علم پہ اتنا قبضہ ہے، روزہ حسین کا بھی ہو علم آج بھی عباس۔ آباد رہی جی، بین بازوؤں کے دینا۔ جانتے ہیں حضرت عباس کا لقب کیا ہے؟ انہو باب الحسین علی العرش، زمین پہ حسین کا در ہے عباس۔ ٹائم بڑھا دیجیے، دو چار جملے میں اور کہنے لگا ہوں۔ سرکار کی ایک زیارت ہے، اس میں جملہ بھی یہی ہے السلام علی الباب والبواب، اس پہ سلام جو حسین کا در بھی ہے دربان بھی ہے۔ پھر سنیے، اسے پھر سنیے، عباس حسین کا در بھی ہے دربان بھی ہے۔ یہ تو وقت کا ایسا قبضہ ہوا ہے علم سرکار غازی کا، علی کے پاس رہا ہوں، حمزہ کے پاس رہا ہوں، جعفر طیار کے پاس رہا ہوں، لیکن عباس نے ایسا قبضہ کیا۔ تسلی کر لینا تیرا 12واں امام بھی جب آئے گا علمدار غازی ہی ہوگا۔ اے پوری ذمہ داری سے کہنے لگا ہوں انہو صاحب اللواء لامام القائم، جب قائم آئے گا تو تین چیزیں علی کے گھر کی اس کے پاس ہوں گی، علی کی تلوار، حسین کا رہبار اور عباس علمدار۔ میرا دل ہے، وقت مجھے انتظامیہ کی طرف سے کہا ہے کہ تھوڑا سا ہے، جملے خطبے کے نہ ہو جائیں۔ عباس علی کمرے بن ہاشم ایک دن لیٹے ہوئے تھے، علی مصلے پہ، سوئے نہیں ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے۔ اور بھائی اللہ کی آنکھ ہے، یہ بند نہیں ہوتی، جاگ رہے ہو لاہور والوں، یہ بند ہو جائے کائنات ختم ہو جائے۔ علی لیٹے ہوئے تھے، عباس کو سینے پہ کھڑا کیا ہوا تھا۔ حاکرین کہتے ہیں
میرا یہ جملہ اگر نہ سنا گیا میں آخر اپنے وطن تک درد لے کے جاؤں گا. میں درد تو نہیں لے کے جاؤں گا, سمجھا کے جاؤں گا. میرے طرف ایک لمحے کے لیے دیکھنا. خیبر شکن لیٹے ہوئے ہیں, سینے پہ کھڑا کیا ہوا ہے عباس کو. صرف 2 سال عمر ہے عباس کی, پیدار ہے سب. میں کچھ کہنے لگا ہوں. عباس کی انگلیاں چھوٹی چھوٹی پکڑ کے علی چلا رہے ہیں عباس کو. یہاں تک آتے ہیں پھر راز کی بات بتاؤں, جس کے چلنے کی پہلی زمین علی کا سینہ ہے اسے عباس کہتے ہیں. سلامت رہے کم از کم سینہ توحید گنجینا. چلنا سکھا رہے ہیں. چلتے چلتے علی کہہ رہے ہیں عباس قول واحد کہو ایک, کھانا واحد لگے ایک. عباس قول اثنین کہو 2. عباس چپ. پولیس نے کہو 2. عباس چپ. تیسری دفعہ کہا. فرماتے ابھی کیف اجریت لسانی اثنین کما اجریت لسانی الواحد, جس زبان سے ایک کہہ چکا ہوں 2 کیسے کہوں. آپ نے داد دی, میں آپ کو دینے لگا ہوں, لیکن جس کے لیے میں نے روایت پڑھی ہے وہ جملہ اگلا ہے جو میں اب پڑھنے لگا ہوں. یہ تو عباس نے کہا مردوم صاحب بوالی سنشالی سید آدھا توری صاحب, یہ تو عباس نے کہا جو علی نے کہا تم لاکھوں سال کی عمر پاؤ اور اس عمر میں بھی تم اس جملے کی مستی سے نکل نہیں سکو گے. اگر یہاں لکھا گیا علی نے بوسوں کی بوچھاڑ کر دی اور ایک جملہ کہا ابھی من لسانو ابھی فی ہے. علی کہہ رہے میرا باپ قربان جائے اس پہ جس کے منہ میں اسی کے باپ کی زبان ہے. علی کہہ رہے ہیں, علی کہہ رہے ہیں میرا باپ قربان جائے. پھر سنیں علی کہہ رہے آپ سلامت رہیے, میں میری طرف سے تحسین قبول فرمائی دو. علی کہہ رہے میرا باپ قربان جائے, میں تیری نالین پہ قربان جاؤں. علی کہہ رہے میرا بابا قربان جائے اس پہ جس کے منہ میں اسی کے باپ کون ہے علی, اور علی کے پاس تو اپنی زبان ہے نہیں. میرے خیال میں تھک گئے ہو یا تو زیادہ تاخیر ہو گئی. یعنی علی کے منہ میں تو اللہ کی زبان ہے. اب علی نے بتا دیا کہ عباس صرف تلوار میں ثانی علی نہیں, یہ زبان میں بھی علی کے ثانی. اب دیکھیے میدان جنگ میں تو آپ کو یہ علی نظر آئے گا, ایسا علی نظر آیا لاہور والوں. لشکر شام میں گئے تلوار نیام میں, ایک بندہ آگے بڑھ کے کہتا ہے بس 9 لاکھ ہیں. ڈر نہیں لگتا کیا کہنا 9 لاکھ ہیں, تلوار تو نکال لیتے. اور میں تمہیں مارنے نہیں تھا, اور اگر میں مارنا چاہوں لوشی تو آگ تو لکم بے حرکت الابصار, میں اگر تمہیں مارنا چاہوں پلکوں کی جھپک سے قتل کر سکتا ہوں. اگر مارنے کی بات ہو تو میں پلکوں کی جھپک سے قتل کر سکتا ہوں. تو پھر کرتے کیوں نہیں؟ لیکن نسجیتنا الکرم, ہم کریم ہیں. کرتے اس لیے کہ ہم مجھے انتظامیہ نے بتایا نہیں ہے کتنا لمبا پڑھنا ہے. پڑھ لیں 2 جملے اور میں خطبے ہی کے ہی سنا دیتا ہوں. سرکار غازی ٹھیک ہے, آپ میری جان دیکھیے ویسے تو آج خطبے حضرت کے پاس کو جو کعبے کی چھت پہ دیا. سبحان اللہ. علی کے لال نے ایک خطبہ کعبے کی, میں اسے جانتے ہیں کیوں پڑھنے لگا ہوں, کیونکہ یہ خطبہ پاکستان میں مل جاتا ہے, کسی کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا.
یہ خطیب کعبہ نامی کتاب اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے خطیب کعبہ کا. ایران سے کسی عالم نے لکھی ہے, اب کسی نے اردو میں ترجمہ کر دیا ہے, تو باقیوں کے حوالے ڈھونڈنے پڑتے ہیں, اس کا حوالہ نہیں ڈھونڈنا پڑے گا, آسان ہے. یہ آپ کے ٹھوکر نیاز بیگ سے کسی ادارے نے چھاپی ہے. اس خطبے کی شرح میں کتاب لکھی ہے, کتاب کا نام ہی خطیب کعبہ ہے. مقدر ہیں غازی کے, باپ کا گھر ہے, بیٹے نے اسے منبر بنا کے خطبہ دیا ہے. بولے تو یہ ذہنوں میں رہے گا یہ عباس نہیں بول رہا, لسان اللہ بول رہا. سرکار والی کربلا نے جب احرام توڑے تو سرکار عباس نے کہا مولا اجازت ہے میں ان سے کچھ نمٹ لوں, اور میں جنگ کی اجازت نہیں. کہ مولا نہیں مجھے اجازت دیجیے, میں انہیں زبان سے قتل کرتا ہوں. آئے کعبے کی چھت پہ سرکار عباس خطبہ دیا, 2 جملے اس خطبے کے سن لیجیے. چھت پہ سارے حاجی تھے, نمازی تھے, احرام میں تھے, لیکن فرماتے ہیں الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ. الحمد للہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ من کان بلمس بیتا اصبح قبلۃ ایتها الکفرۃ الفجرۃ وتصدون طریق البیت الامام البکر من هو احق علیہ من سائر البریہ قد استلم الناس الحجر وهو يستلم يد عبادنا له منه الیہ فواللہ لولا من حکم اللہ الجلیہ واسرارہ العلیہ واعتبارہ البریہ لطار البیت لدی من قبل ان یمشی الیہ تبدأون الحج لمن خضع له العلم وسجد له العلم ربہ نبی الرحمت ومسحت راسہ ید الالہیۃ فلو لم تكن مجبولة المولاي من مشيئة الرحمن لا وقعت عليكم كالفقر الغضبان على عصافير الطيران والتحيات لكم الرحيم حميم حين دون ان ونفديت بالهامات لسيد البريات دون الحيوانات هيهات تخوفون قوما قد يلعبوا بالطفولية والآن بالرجولية تعالوا انظروا في أمرنا وفيكم ممن شارب الخمر وممن صاحب الحوض والكوثر من في بيت اللهب والقرآن من في بيت الغواني سكران من في بيت التطهير والآيات من في بيت اللهوات والدنسات. چند جملے اتنے اس وقت میں جب میں بھی تھک گیا وہ ابھی تھکے ہوئے ہیں, اتنے جملے صاحب کتاب میں لکھا ہے. وہ کہتے ہیں عباس صرف پہلا جملہ کہہ کے اگر کعبے سے اتر جاتے کافی تھا. صرف ایک جملہ. کون سا؟ میرے جناب دیکھیے گا, کعبے پہ کھڑا ہوا ہے مولود کعبہ کا بیٹا, اور عباس کہہ رہے ہیں 2 اشارے کیا حضرت عباس نے, الحمدللہ الذی, الحمدللہ الذی. فرماتے ہیں حمد ہے اس خدا کی, شرف ھذا بقدوم ابی ہے. اشارہ کیا کعبے کی جانب, ایک اشارہ کیا حسین کی جانب. عباس کہتے ہیں میں اس کی حمد کرتا ہوں جس نے اس کعبہ کو اس حسین کے باپ کے قدموں کی وجہ سے شرف بخشا. میں نے اپنی تھکن پہ پوری توجہ نہیں کی, لیکن آپ میرے خیال میں تھک چکے ہیں. فرماتے ہیں جس نے اس کعبہ کو شرف بخشا اس حسین کے بے قدوم ابھی ہے. علی شان شاہ جی جملہ بہت بڑا ہے اگر اسے علم العروض کی روشنی میں دیکھا جائے. بے قدوم ابھی ہے, حسین کے بابا کے قدموں کی وجہ سے. عباس بتا یہ رہے ہیں اس کے بابا کے قدموں کی وجہ سے برکت ملی کعبہ کو. یعنی عباس زمانے کو بتا رہے ہیں علی تیری طرح پیدا نہیں ہوئے, قدموں پہ چل کے آئے ہیں. اور بیٹھے ہوئے ہو لاہور والوں, میرے خیال میں وقت زیادہ ہو چکا ہے. من کان بلمس بیتا اصبح قبلۃ, فرمایا کل رات تک ایک گھر تھا, حسین کا بابا کیا آیا, ایک رات میں گھر سے کعبہ بن گیا. من کان بلمس بیتا اصبح قبلۃ ایتها الکفرۃ الفجرۃ. توجہ, اے کافر اور فاجر لوگوں, پھر
پھر سنو. اے کافر اور مولا سامنے تو لوگ احرام باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں. عباس کہہ رہے ہیں اے کافر اور فاجر لوگو ایتو حل کافرات الفاجراتو، اے کافر لوگو اے فاجر لوگو. میں کہا میرے سردار یہ تو احرام باندھ کے حاجی کھڑے ہیں. عباس کہہ رہے میں کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے بتا رہا ہوں دل میں حسین نہ ہو کعبے میں بھی کھڑا ہو دونوں میں نہیں ہو. بار بار شکایت کر رہا ہوں، جب نہیں تھی شکایت میں نے نہیں کی. نعرہ سے مارتے ہیں کند مکان دی اندر یا باہر ڈگے چھت ڈگن دا ذہنوں نہیں ڈر جاتا. کند مکان دی اندر یا باہر ڈگے چھت ڈگن دا ذہنوں نہیں ڈر جاتا. کند ڈگی تے بی بی سو گئی اندر اے جملہ منافق نو کھر جاتا. بنت اسد رکھی کعبے دی عزت سچ آکھاں تے شرع چ سر جاندا چھتی آوندی نہ جے مینوں کعبے نہیں سو کعبہ چل کے بی بی دے گھر جاندا. سلامت رہی. اور یہ بھی انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، یہ حضرت فاطمہ بنت اسد سے کسی عورت نے پوچھا تھا. اس نے کہا تھا بی بی آپ جس حالت میں گئی ہیں اس حالت میں تو کوئی گھر سے نہیں نکلتا. جواب سنی علی کی ماں کا. اور لگا بی بی جب کوئی ماں عورت ماں بننے والی ہو شرفا گھر سے نہیں نکلنے دیتے اکیلے، آپ جس حالت میں گئی ہیں کوئی گھر سے نہیں نکلتا. علی کی ماں کہتی ہے سن لو یہ حالت تم پہ ہوتی ہے ہم پہ نہیں ہوا کرتی. اور دوسری بات بی بی کہتی ہے میں خود نہیں گئی تھی، میں تو مسجد کبریائی پہ بیٹھی ہوئی تھی. غیب سے کسی نے کہا تھا یا والدتا حجتی حلقنی الی بیتی فلا لم تاتی بیتی الیک. بی بی کہتی ہے میں تو مسجد پہ تھی، غیب سے کسی نے کہا تھا میری حجت کی ماں جلدی کعبے کو چل ورنہ میرا گھر چل کے سلامت رہی ہے. سبحان اللہ. آپ کی سماعت پہ کیا کہنا ہے؟ آپ سلامت رہیے. ورنہ میں تو اپنی مفرد میں تھی. مجھے تو کسی نے کہا تھا لو لم تاتی کا دیا کی بہتی لے کے علی کی ماں اگر تو نہ آئی میرا گھر چل پڑے گا تیری طرف. اور لاہور والوں علی کا بیٹا بھی کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے یہی کہہ رہا ہے. اور اللہ تعالی البیت لدی من قبل ان یمشی الیہ. میں آہستہ سے عبادت پڑھتا ہوں. تارا یتیرو اس کی گردان ہے. تارا یتیرو اسی سے تارا نکلا ہے. لطار البیت لدی من قبل ان یمشی الیہ. برا کوفی اور شامی اور کل کے انتھو تمہاری آنکھیں اندھی ہیں تم دیکھ نہیں سکتے. تم کعبہ کا حج کر رہے ہو، کعبہ انتظار میں ہے مجھے موقع ملے اور کہ حسین کا طواف کروں. مل کے جو پیچھے بھی کھڑے ہوئے ہیں بولتے ہیں تم حجر اسود کو بڑھ رہے ہو. حجر اسود انتظار میں ہے مجھے موقع ملے میں اوڑھ کے حسین کے ہاتھوں کا. یہ حجر اسود جانتے کیا ہے؟ یہ ایک پتھر ہے جسے سب چونتے ہیں. تمام ہوئی تو میری بات. حجر اسود کو ہر حاجی دیکھیے حضرت عمر کا تاریخ میں اپنا مقام ہے. یہ تاریخ پڑھیے نا اگر تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تاریخ میں یہ حضرت عمر کا اوکھے ہو کے میرا نہیں جی میں حضرت عمر کا تاریخ میں اپنا مقام ہے. انہوں نے ہر بات پہ بحث ضرور کی ہے. حضرت عمر نے ہر بات میں حجر اسود کو دیکھتے دیکھتے یہاں بھی انہیں غصہ آ گیا.
غصے والے تھے. یہ کوئی تاریخ اٹھائیے کسی عالم دین سے پوچھیے حضرت عمر کو لوگ چوم رہے تھے حجر اسود کو, حضرت عمر کو غصہ آ گیا, انہوں نے کہا میں نے دیکھا تھا اگر نبی نے تجھے اٹھا کے نہ رکھا ہوتا. حضرت عمر فرمانے لگے حجر اسود کو دیکھ کے, اے حجر اسود تو بس پتھر ہے کچھ نہیں. سواد لے دے. حضرت عمر کہنے لگے تو بس پتھر ہے کچھ نہیں. اگر میں نے دیکھا نہ ہوتا, رسول نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے رکھا ہے, کبھی تیرا بوسہ نہ لیتا. میں ہوتا تو حضرت کو ضرور کہتا, حضرت جسے ایک دفعہ اٹھایا وہ اٹھانا یاد ہے, جسے ہر روز اٹھاتے تھے اس کا اٹھانا یاد. یہ ایک دفعہ کیا اٹھایا کہ کیا کہنے لگا. علی کلام کہنے لگا توجہ, کہنے لگا یہ حجر اسود بس تمام ہو. اور میں کوفی شامیوں سمیٹ لیا میں نے اختصار کے ساتھ. اگر تم ایسی بات نہیں مانتے آؤ مباحثہ کر لیتے ہیں, مناظرہ کر لیتے ہیں, دیکھتے ہیں کون سا خاندان بڑا ہے کون سا چھوٹا ہے. فرمایا بتاؤ پتھروں کو پوجنے والا قبیلہ کون سا ہے, پتھروں سے تسبیح پڑھانے والا گھر کون سا ہے. سورج کو سجدے کس کے باپ نے کیے, سورج کو گریبان سے پکڑ کے لٹایا کس کے باپ نے. فرمایا آؤ ابھی فیصلہ ہو جاتا ہے, ستارے کو سجدہ کس نے کیا اور ستارہ کمی بن کے کس کے گھر میں اترا. بھی بات ہو جاتی ہے, دیکھ لیتے ہیں کون کیا ہے. تم سے لڑنے آئے ہو, علی کے خاندان سے لڑنے آئے ہو, علی کے خون سے لڑنے آئے ہو, بطول کے خون سے لڑنے آئے ہو. نبی کی حدیث سچی ہو رہی ہے کہ علی کا بغض کبھی بھی شجر خل کے دل میں نہیں ہو سکتا. میری طرف سے وہاں قبول فرمائیے, زحمتیں تمام ہو گئی. تمہارا ارادہ وہی ہے جو کفار مکہ کا تھا, وہ رسول کو قتل کرنا چاہتے تھے. جب تک علی رہے ان کی مراد پوری نہیں ہوئی. فرمایا تم اپنے وقت کے محمد کو مارنا چاہتے ہو, جب تک میں ہوں تم ایسا نہ کر پاؤ گے. کہتے کوفی شامیوں طے کر لیتے ہیں تمہیں حسین کو مارنا ہے, حسین کو چھوڑ دو. جتنی تلواریں ہیں مجھ پہ مزماؤ, جتنے نیزے ہیں میرے جسم میں اتار دو, جی بھر کے مانگو. عباس اوف نہیں کرے گا, پر وعدہ کرو زہرا کے بیٹے کو آنچ بھی نہ آئے گی. موت کی توفیقات میں اتفاق ہے. اور میں بتاتا نے لکھا ہے کہ اچانک لوگوں نے دیکھا, پہلے اکیلا غازی تھا, پھر کعبے کی چھت میں حسین بھی ساتھ تھا. گلے میں باقی ڈال کے کہتا ہے اتنی جلدی نہ کر, جو تیرے آسرے پہ آئی ہے وہ خیمے میں رو رہی ہے. مولا اپنی تفصیلات میں اضافہ کرے. سادات کی حسرت کا نام ہے عباس. مختار کے دربار میں بابا جی سادات مومنین ماتمی, مختار کے دربار میں ایک شخص کو لایا گیا. مختار نے کہا ظالم تو نے کون سا ظلم کیا؟ اس نے کہا مختار میں نے کسی کو قتل نہیں کیا. کہا لئین پھر کربلا میں تھا کیوں؟ اس نے کہا میں وقائے نویس تھا, واقعات لکھتا تھا کہ کون کیسے لڑا. اب مختار نے تخت چھوڑا, اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. کہتا اچھا تو پورے کربلا کے واقعے کا 10ویں کے دن کا گواہ ہے؟ اس نے کہا ہاں مختار. مختار کہتے ایک بات بتا, اس پورے دن میں کوئی ایسا موقع بھی آیا کہ تجھے حسین پہ ترس آیا ہو؟ میں نے بات تو کہہ دی ہے ماتمیوں کے لیے جو غازی قلم اٹھانے والے بیٹھے ہیں. کوئی ایسا موقع آیا ہو تجھے شبیر پہ ترس آیا ہو؟ کہتے مختار ایک موقع, ہم دشمن سے ہم بھی رو پڑے. کا کون سا؟ کا بھائیوں کی محبت دیکھ کے. کیا محبت؟ کا ایک ٹیلے پہ غازی کھڑا تھا, ساتھ حسین کھڑا تھا. حسین مقتل جانے لگتے, غازی قدموں پہ ہاتھ رکھ دیتا, مولا تو نہ جا, تو گیا سکینہ کہاں سوئے گی. غازی جانے لگتے, شبیر گردن میں باہیں ڈال دیتے, کہتے غازی تو نہ جا, تو چلا گیا, تیرے سہارے پہ زینب
اب میری جانے دیکھے مجھے مصائب پڑھنے دیں. اب میری جانے دیکھیے 2 جملے مجھے پڑھنے دیں. میں کیا کہوں اس کے بعد 2 جملے. عباس وہ مظلوم ہے, شہید محسن نقوی اللہ درجات بلند کرے. وہ کہا کرتے تھے تمہیں کیا پتا عباس کی شہادت کا سادات پہ اثر کیا پڑا ہے. وہ کہتے ہیں عباس کی شہادت کا اثر اتنا پڑا ہے سادات پہ کہ جب عباس کی شہادت کی خبر خیمے میں آئی, سادات کے 70 بچے خالی جام ہاتھ میں رہے, روح پرواز کر گئی. اور آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے. آوازیں بلند ہو گئی. 2 جملے اور سن لو, شہادت بھی نہیں, تیاری کے 2 جملے. عباس سادات کی آس. عزیزوں 10 محرم کو جب خیمے میں آیا, حضرت ام لبابہ سامان سفر تیار کر کے بیٹھی ہوئی ہے. فضل کی ماں کہاں تیاری؟ سردار کہیں پہنچا دیجئے, یہاں اب رکا نہیں جاتا. علی کی بیٹیوں سے زیادہ نفیس ہو نہیں میرے آقا, میں تو کنیز ہوں, تو پھر چھوڑے کیوں ہے کربلا؟ کہتی آقا صبح سے اب تک اگر حسین کی سکینہ کسی اور خیمے میں 1 دفعہ گئی ہے, میرے خیمے میں 40 دفعہ آئی ہے. ہر دفعہ خالی جام ہاتھ میں ہوتا ہے. رو کے کہتی ہے چچی, چچا غازی سے کہیے 1 گھونٹ پانی مل جائے, میرا اصغر بڑا پیاسا. سبحان اللہ. آوازیں بلند ہوئی. 2 جملے اور سنیے. کہتی ہے مولا مولا جب آخری دفعہ آئی ہے بڑا روئی ہوں میں. کہا کیوں؟ کہ میرے پاس جواب نہیں تھا. میں مصلی پہ بیٹھی تھی, میری نماز لمبی ہوئی, حسین کی بیٹی پہلے تو کھڑی رہی, پھر تھک کے بیٹھ گئی, پھر بیٹھ کے تھک گئی. خالی جام اٹھا کے کہتی ہے چل سکینہ, لگتا ہے آج چچی بھی تیری بات نہیں سنے گی. سکینہ تو کربلا میں غریب ہو گئی. رونے والوں ابھی باتیں ہو رہی تھی, شبیر کی بیٹی جام اٹھائے پھر آ گئی. بی بی کہتے ہیں چچا 1 گھونٹ پانی مل جائے میرا اصغر بچ جائے گا. کہ ملکہ اجازت تیرے بابا نے دینی ہے. بی بی کہتی ہے بابا کا وعدہ میں کرتی ہوں. رونے والوں جب وعدہ مل گیا, علماء مجاہدہ لکھتے ہیں جتنے ہتھیار, شاید میں یہی جملہ کافی ہو جائے, جتنے ہتھیار عرب میں رائج تھے سارے تن پہ سجائے غازی نے. یہ آج اجازت ملے گی. شبیر کی نظر پڑی, کہاں تیاری؟ مولا ساتھ ضمانت ہے. کہ سکینہ نے وعدہ کیا اجازت ہے, لیکن عباس یہ اس رنگ میں کیسے جا رہے ہو؟ مولا لڑنے کے لیے. اب میری جانے دیکھنا جس نے رونا ہے جو غازی کے علم کے دیے جلاتے ہو. عباس یہ خود کیوں؟ مولا دشمن وار نہ کرے. فرمایا اتار دو. غازی نے خود اتاری. یہ سرہ کیوں؟ مولا دشمن سے بچنے کے لیے. یہ بھی اتار دے. اتار دی. یہ ان کل کیوں؟ مولا گردن وار سے بچی رہے. فرمایا کھول دے. ان کل بھی کھولا. یہ جوشن کیوں؟ مولا ڈھال نہ رہے, جوشن سے تلوار روکی جائے. فرمایا عباس ناراض نہ ہونا, یہ بھی رکھ دے. جوشن بھی اتارے, تلوار بھی رکھ دی. آخری نیزہ بچ گیا. عباس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا. چلتے چلتے شبیر کہتے ہیں عباس جی مولا شامی کی نہ پرور ہے. جی میرے آقا عباس ہم اکیلے نہیں آئے. جی میرے آقا عباس ہمارے ساتھ بہنے ہیں. جی میرے آقا. کہتے غازی بس اتنا کہنا ہے شامیوں کو اتنا مارنا جتنے بدلے میری زینب دے سکے. تو نے جتنا شامیوں کو مارنا ہے شامیوں نے بدلے میری بہنوں سے ماتم حسین. مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا, اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا.